السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں چینل اسلامک واقعات پر۔ بیان لے کر حاضر ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ عنوان ہے بیت المقدس اور حضرت عمر فاروق کا واقعہ، بیت المقدس، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کی کہانی، خوبصورت انداز کے ساتھ قاری صاحب کا بیان ہے۔ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے، ملک میں، مسلمانوں میں، پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیوں ہم تم سے ناراض ہیں، مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مال تمہارا کھائیں گے، مال تمہارا پیئیں گے، کاروبار تم سے رکھیں گے، ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے، صرف تھوڑے سے ناراض ہیں ہم۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں، اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور جان نے نئی فلم کون سی بنائی۔ تم قطبوں کی ابدال ہو، غوثوں کی اولاد ہو، نیک آدمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ؟ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جوان ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔ فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ جب تم نے فاروق اعظم کی توہین کی، بے ادبی کی، اللہ میاں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں میرے فاروق کا فتح کیا ہوا، بیت المقدس بھی اچھا نہیں لگتا، فاروق بھی اچھا نہیں لگتا، جاؤ تم اس قابل نہیں کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھو، اللہ پاک نے یہودیوں کے قبضے میں دے دیا۔ اور آج بھی جب تک تم فاروق اعظم کی غلامی نہیں کرو گے، بیت المقدس نہ تم لے سکتے نہ تمہارا باپ لے سکتا ہے۔ آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے۔ تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو۔ تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا۔ فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے بار بار، جگہ جگہ، کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارہ ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو، اور بار بار فرمایا او لوگو خبردار لا تسبوا اصحابی، او لوگو میری کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو، میرے کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔
امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والصدیقین سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے، ایک غلام ساتھ لیا، اس کو فرمایا منزل بمنزل نمبر وار سواری کریں گے، ایک منزل تو سواری کرے گا میں پیدل چلوں گا، ایک منزل میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا۔ اندازہ لگاؤ جب بیت المقدس قریب آیا، فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے، غلام کے اونٹنی پہ ڈاچی پہ سواری کی باری ہے، سواری کی باری ہے۔ غلام عرض کرنے لگا امیر المومنین شہر قریب آ گیا، منزل مقصود قریب آ گئی، بیت المقدس نزدیک آ گیا، میری باری آپ لے لیں، آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے پیدل چلوں گا، آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سارے مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو کر چلیں، لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ پیدل آیا، بادشاہ پیدل آیا، امیر المؤمنین پیدل آیا اور غلام سواری پہ سوار ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا او میرے غلام، لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں، اگر میں نے تیرا حق طلب کیا کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں فاروق ادھر اعظم یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے ہیں، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ فاروق اعظم کا انتظار ہے، خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے، نبی کے سسر کا انتظار ہے، ورقے پلٹ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، تورات میں موجود ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا، اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا، اس کا غلام غلام کہنے لگا امیر المومنین کپڑے تبدیل کر لو، فرمایا جہاد میں چلا ہوں، اسلام کی عظمت کے لیے چلا ہوں، مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے چلا ہوں، کپڑے بدلنے کا کیا مطلب، میں اپنی حالت بدل کے آیا ہوں۔ یہی تھے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل پیدل آ رہے ہیں، ہاتھ میں ڈاچی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر سوار ہے، تمام لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں، بیت المقدس کے یہودی بڑے بڑے ان کے پادری، بڑے بڑے ان کے مولوی تورات لیے کھڑے ہیں، لباس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑا یہودیوں کا مولوی آگے بڑھتا ہے، فاروق اعظم کے لباس کے پیوند گنتا ہے، 12 پیوند لگے ہوئے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ مدینے سے تشریف لائے؟ فرمایا ہاں میں حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا مجھے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ عمر ابن اور یہ ڈاچی پہ اونٹنی پہ سوار کون ہے؟ فرمایا یہ میرا غلام ہے۔ کہ غلام کو سوار کر کے کیوں لائے؟ فرمایا کہ منزل بمنزل نمبر وار سواری کرتے آئے ہیں۔ تو یہودیوں کا مولوی کہنے لگا کم سے کم ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے تو آپ کو سوار ہو جانا چاہیے تھا، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مخلوق کیا کہے گی، یہ غیر مسلم کیا کہیں گے، مسلمانوں کا یہ بادشاہ۔ فرمایا میں کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا، انصاف کو تو کبھی بدل ہی نہیں سکتے فاروق اعظم۔ یہودیوں کا مولوی آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ چابیاں لو بیت المقدس کی، ہم غلامی کے لیے تیار ہیں۔
हमने फैसला कर रखा था जब तक फारूक ना आए बैतुल मुकद्दस नहीं देंगे। और मुसलमानों, जिसकी शक्ल को देखकर बैतुल मुकद्दस खुल गया, जिसके लिबास को देखकर बैतुल मुकद्दस फतह हो गया, जिसके अदल और इंसाफ को देखकर बैतुल मुकद्दस मिला, जब तुमने उसको गालियां बकी, जब तुमने उसको खासिब कहा, जब तुमने उसको सहाबी रसूल से निकाला, जब तुमने नऊज़ बिल्लाह फारूक आज़म को जालिम कहना शुरू किया, अल्लाह मियां ने बैतुल मुकद्दस छीन कर यहूदियों के हवाले कर दिया। छीन कर यहूदियों के हवाले कर दिया। आज भी अगर सहाबा किराम की गुलामी की जाए तो बैतुल मुकद्दस एक हफ्ते में लिया जा सकता है, एक हफ्ते में, वरना बैतुल मुकद्दस तो बैतुल मुकद्दस खैर नहीं। समरकंद बुखारी की मस्जिदों को जाके देखो, नाच घर बने हुए। जब लोग चीज को असलियत पर नहीं रहने देते, खुदा फिर बदल दिया करता है निजाम, खुदा फिर बदल देता है निजाम। हम यूं नहीं कहते कि तुमने हड़ताल करके गलती की, ठीक है, नाराजगी का इजहार करना चाहिए, मगर यहूदियों की बोतलें पिए बगैर तो तुम जिंदा नहीं रहते। रात दिन यहूदियों का माल तुम्हारे मुल्कों में खपता है, और मैं आगे बढ़ करके कहूं यहूदियों के बड़े बड़े एजेंट तुम्हारे मुल्क में फिरते हैं। बड़े बड़े एजेंट बैतुल मुकद्दस से तो वैसे तुम्हें निकाल दिया गया, अब बैतुल्लाह और हर में नबवी रोजे रसूलुल्लाह से नफरत दिलाने के लिए कितने यहूदियों के एजेंट फिरते हैं। ये जो कहते हैं काबे में बैतुल्लाह में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, खुदा की कसम ये यहूदियों के एजेंट है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों का इकराम तोड़ा जाए, मुसलमानों के दिलों में खाने काबा की इज्जत न रहे, रोज़े रसूलुल्लाह की अज़मत न रहे। आज अगर सहाबा किराम जिंदा होते, किसी की क्या मजाल थी कि मुसलमानों के मुल्क पर या किबला अव्वल पर यहूदियों का कब्जा बरकरार रह जाता। तुम जिहाद करोगे, सुर्खी पाउडर मले फिरते हो, रात दिन छोकरी बनने के फिक्र में लगे हुए हो, तुम जिहाद करोगे। वो तो सहाबा किराम को अल्लाह पाक ने शरफ बख्शा था, निगाह नबूवत ने उनको इतना रंग दिया था, वो पहाड़ को पहाड़ नहीं समझते थे, दरिया को दरिया नहीं समझते थे, समंदर को समंदर नहीं समझते थे, समंदर को समंदर। कितनी बड़ी मुसीबत आई उन पर। उन्होंने कभी गिला ना किया, कभी शिकवा ना किया, कभी बुराई ना की, कभी पछताए नहीं, आए हम मुसीबतों के शिकार हो गए, वरना हम यूं थे। और कुरान करीम खुद कहता है इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ागतिल अब्सार। कुरान करीम खुद कहता है, सहाबा किराम को कहता है कि तुम्हारे दिलों में सांस अटक गए थे, मैंने तुम्हारी मदद की। वो उम्र फारूक जिसका लिहाज दरिया के पानी ने किया, दरिया के पानी ने, दरिया की जमीन को खत लिख दिया, और दरिया अगर तो अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर शिरकिया बातों से बहता है, लड़की की भेंट लेकर बहता है, बकरे की भेंट लेकर के बहता है, तेरी हमें कोई जरूरत नहीं, खुश हो जा। तू तो शिरक करके बेटे मांगता है, तू तो शिरक करके खेती मांगता है, शिरक करके मुकदमे में जीतना चाहता है। फारूक आज़म फरमाते हैं अगर तू बकरे की भेंट लेकर पानी चलाता है, अगर तू लड़की की भेंट लेकर रवा दवा होता है, खबरदार तेरी कोई जरूरत नहीं, खबरदार कोई। और अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, अगर इसके खिलाफ किया खबरदार मैं तुझे सजा दूंगा। फारूक कहता है दरिया को सजा दूंगा।
خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا. 1400 سال گزر گئے, آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا بو نہیں دیکھا. کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ آئے, آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا, آگ نکل رہی ہے, بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے. فرمایا مجھے تو فرصت نہیں, یہ میری چادر لے جاؤ, آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے, آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی. پہاڑ میں چلی گئی. سبحان اللہ. آگ نے اکرام کیا, آگ نے احترام کیا, دریا نے اکرام اور احترام کیا. آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا ہے, جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی, جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی, ابو بکر و عمر دے حق حسن ساغر ونہرا دے, مدینی وچ پیا بسدا محمد نال یاراں دے, ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چن نال تاراں دے. فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے, زمین میں زلزلہ آیا, زمین پہ کوڑا مارا, اس کو تو ٹھہر جا, تجھ پہ فاروق موجود ہے, تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. فاروق موجود ہے, کوڑا مارا, زمین ساکت ہو گئی. فاروق اعظم سے زمین لرز گئی. 300 میل پر ایک سریا, ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے, جہاد میں مصروف ہے, کفار گھیرا ڈال رہے ہیں. فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا, یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے سنبھل جا. پیچھے سے کافر آ گئے سنبھل. یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں. ہوا نے غلامی کی, جس کی غلامی ہوا کرے, جس کی غلامی زمین کرے, جس کی غلامی آگ کرے, جس کی غلامی دریا کا پانی کرے. آؤ آج تم بھی غلامی کرو, پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آج تم بھی غلامی کرو تو پھر بھی ہم دیکھیں کہ بیت المقدس کیسے فتح ہوتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جزاک اللہ. دوستو, یہ قاری حنیف ملتانی صاحب تھے, آپ لوگوں کے سامنے خوبصورت انداز کے ساتھ واقعہ بیان کر فرما رہے تھے کہ بیت المقدس کو کس طرح فتح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. فاروق اعظم نے کیا شان تھی, کیا مرتبہ تھا, کیا جلال تھا. فاروق اعظم نے بغیر تلواروں اور بغیر جنگ کے جو ہے بیت المقدس کو فتح کیا. وہ بیت المقدس, وہ مسجد اقصیٰ جس میں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں, وہاں پر ہزاروں اولیاء کرام کی قبریں موجود ہیں. یہ ایک ایسا شہر ہے فلسطین, یہ ایک ایسا اولیاء کرام کا جو ہے مرکز ہے, انبیاء کرام کا مرکز ہے بیت المقدس اور فلسطین مسجد اقصیٰ, کہ یہاں پر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور یہاں پہ مدفون ہیں. بہت سارے انبیاء کی قبریں موجود ہیں. تو اب نام مجھے یاد نہیں اس ٹائم. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. قاری صاحب نے جو کس خوبصورت انداز کے ساتھ یہ بیان فرمایا آپ لوگوں کے سامنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے بہادری دیکھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے انصاف دیکھیں. جہاں جہاں نظریں دوڑائیں فاروق اعظم کی مثالیں ہی ملتی ہیں.
سبحان اللہ۔ چاہے وہ آگ ہو یا پہاڑ ہوں، ہر جگہ فاروق اعظم کا جو ہے مثالیں ملتی ہیں۔ چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ سمندر ہو، فاروق اعظم کے جلال کا جو ہے مثالیں ملتی ہیں۔ دریائے نیل جو ہے ہر سال جو ہے سوکھ جاتا تھا اور نہ چلتا تھا، تو دریائے نیل جو ہر بار جو ہے کوئی نہ کوئی قربانی مانگتا تھا، پھر چلتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا، فاروق اعظم کا جلال والا دور، سبحان اللہ ماشاء اللہ، فاروق اعظم دریا کو حکم دیتے ہیں، اے دریا تجھے فاروق اعظم جو ہے حکم دیتا ہے چل، اگر چلنا چاہتا ہے اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر نہیں چلنا تو نہ چل۔ واہ واہ، کیا شان ہے فاروق اعظم کی کہ جب فاروق اعظم دریا کو یہ پیغام بھیجتے ہیں تو دریا بھی وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ دریائے نیل کہتے ہیں کہ آج بھی اسی رفتار کے ساتھ دریائے نیل چل رہا ہے، کبھی بھی دریائے نیل جو ہے دوبارہ نہیں سوکھا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ تھے اللہ والے فاروق اعظم، ان کی شان و مرتبہ کیا شان تھی، جو بھی حکم فرماتے اسی چیز پر حکم جو ہے نافذ ہو جاتا اور اس پہ ہو بہو عمل ہوتا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی حکم فرمایا وہی پورا ہوا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو خدمت کرنے والے ہیں صحابہ کرام، ان کا یہ عالم ہے، ان کی یہ شان ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند ہوگا، اگر بیان پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چینل ہمارا ہے اسلامک واقعات، سبسکرائب کر لیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا آفیشیل چینل۔ انشاءاللہ آپ کو سناتے رہیں گے قاری صاحب کے بیانات۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بیان میں، تب تک اللہ حافظ۔